اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ویڈیو میری بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کرامات سمجھ لیں آپ، اور اس کا اصل برکات سمجھ لیں آپ، اس کے فائدے سمجھ لیں، یا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اعجاز سمجھ لیں۔ اس پہ میں نے کافی ویڈیو پہلے بنائی ہے، لیکن اتنا کچھ اس میں ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ عمل ہی بہت ہیں، برکات ہی بہت ہے، فائدہ ہی بہت ہے۔ آپ خالی بھی پڑھتے رہیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہے اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19 ہیں، اور ان کے اعداد جو بنتے ہیں وہ 786 بنتے ہیں۔ اور یہ بسم اللہ قرآن شریف کی یہ سب سے پہلی صورت آئی ہے، یہ پہلی صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے۔ اور قرآن میں 114 جگہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے۔ ایک صورت میں نہیں آئی، سورۃ توبہ میں، ایک اور صورت میں یہ ڈبل آ گئی ہے، تو یہ 114 دفعہ یہ مطلب کہ آئی ہے۔ اور یہ اپنا جب یہ نازل ہوئی تو آسمان کانپنے لگ گیا تھا۔ جب یہ رسول پاک کے اوپر اللہم صلی علی محمد و آل محمد پر نازل ہوئی تو وہ اپنا آسمان کانپنے لگ گیا تھا، آسمانی مخلوق میں ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ اتنی زبردست یہ ہے کہ یہ صورت جب آئی ہے، بادل مشرق کی طرف پھٹ گئے تھے اور ہوائیں ساکن ہو گئی تھی، چپ ہو گئی تھی بالکل، سمندر ٹھہر گیا تھا، فرشتوں نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی تھی۔ اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں جو کچھ قرآن میں ہے وہ الحمد شریف میں ہے، اور جو کچھ الحمد شریف میں ہے وہ بے میں ہے، اور جو کچھ بے کے نقطے میں ہے، جو کچھ بے کے نقطے میں ہے وہ میں ہوں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھ لو زمین اور آسمان کے راستوں کا، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کا جانتا ہوں۔ تو وہ ان کی شخصیت تو اور ہے، ان کی شخصیت تو مطلب کہ اس پہ میرے جیسا آدمی کیا روشنی ڈال سکتا ہے۔ وہ تو اللہ کی نیک مخلوقوں میں سے ہیں، اللہ کے نور سے بنے ہوئے، رسول کے جس نور سے بنے تھے آگے اس نور سے ان کی اولاد کو بنایا گیا تھا۔ وہ تو ایک لمبی مطلب یہ اسلامی کہانی شروع ہو جاتی ہے، اور میرا کام ہے عملیات کا۔ اور جب یہ بسم اللہ جو سی تھی نا، یہ حضرت حضرت اسرائیل کے اوپر بھی یہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، حضرت آدم کی پیشانی پہ بھی یہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اور اس طرح جبریل کے بازو پہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، اور عزرائیل کی یہ اپنے ہتھیلی پہ لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ کے عصا پہ لکھی ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ کی زبان پہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان کی انگوٹھی پہ، انگوٹھی جو ہاتھ میں پہنتے اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ اور اسی لیے اس کی اتنی فضیلت ہے۔ ویسے تو قرآن کی ہر صورت کی فضیلت ہے، کون سی ایسی قرآن کی صورت ہے جس پہ فضیلت نہ ہو؟ قرآن تو ہے ہی مطلب کہ ایک طاقتور، ایک نورانی۔ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو پہاڑ پہ نازل کر دیا جائے تو پہاڑ اس کے دہشت سے یا اس کے طاقت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ ہمارے رسول مقبول تھے جنہوں نے اس کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس کو برداشت کیا، اور اللہ نے ان کو اتنی قوت عطا کی۔ اس کے عمل تو بہت ہیں، اس کے اتنے عمل ہیں، اگر آپ سارے دن اس کے عمل کرتے رہیں تو آپ پھر بھی پورے نہیں کر پاتے۔ لیکن میں مختصر بتاتا ہوں لوگوں کے لیے، آپ ہلکے بتاتا ہوں، کیونکہ آج کل کے دور میں کوئی لمبی چیز سننے کو تیار ہی نہیں، نہ وہ عمل کرنا چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے 40 دن عمل کرتے تھے، 40 دن ہی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کہ اس کو 40 دن پڑھو، اور قرآن میں بھی کئی 40 دن کے ذکر کئی دفعہ 3-4 جگہ آ چکا۔ حضرت موسیٰ کو 30 دن سے 40 دن کا چلہ کروا دیا تھا، رسول پاک کو 30 دن سے 40 دن کا چلہ کروایا تھا، اور 40 کی بہت سی روایات قرآن میں ملتی ہے۔ ایکچوئل عمل تو 40 دن کا ہوتا ہے۔ اب علماء کرام نے کر دیا کم، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، اپنے استادوں کو فالو کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم بھی کم زیادہ بتا دیتے ہیں۔ تو یہ اپنا نماز کے بعد اگر اس کو لطف الہی آپ نے دیکھنا ہے، اگر آپ نے لطف الہی دیکھنا ہے تو اس کو نماز کے بعد 100 دفعہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کے دیکھیں۔ اور یہ میں نے تعداد وہ بتا دیا کتنے دن پڑھنا ہے، اب آپ کی مرضی ہے، جتنے دن پڑھ کے دیکھ لیں، جتنے زیادہ پڑھیں گے اس کی تاثیر میں اثر ہوگا۔ اس کو
اگر کسی کو جادو ہو گیا، اس کو سحر کر دیا، تعویذ کر دیا گیا، تو اس کو 487 دفعہ اس کو روزانہ اس کے اوپر پڑھ کے دم کریں تو 7 دن کے اندر اس کا جادو وغیرہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سوتے وقت اگر آپ اس کو 21 دفعہ پڑھ لیں تو اس کا بہت ثواب ہے۔ اس کا حضور فرماتے ہیں اس کا بہت زیادہ ثواب ہے جو رات کو سوتے وقت اس کو 21 دفعہ پڑھ لیں۔ اگر کوئی اپنے بیماری ہے، آپ کو بیماری ٹھیک نہیں ہوتی اور ایسی بیماری ہے جو علاج سے نہیں ٹھیک ہو رہی، کینسر ہو گیا، ہارٹ کا ہو گیا، یہ گارنٹی ہے کیونکہ اس پہ میرے امام نے، ہمارے نبی نے اتنا کچھ فرمایا ہے کہ اگر آپ 70 دفعہ پانی پہ دم کر کے الحمد شریف کو پڑھ لیں یا اس کو بسم اللہ 7 پڑھ لیں تو آپ کی ہر بیماری دور ہو سکتی ہے۔ اگر آپ الحمد نہیں پڑھنا چاہتے تو اس کو آپ 786 دفعہ پڑھ لیں اور اس کو پڑھ کے پانی پہ دم کریں، وہ پانی مریض کو پلائیں، آپ دیکھیں بیماری کیسے نہیں ٹھیک ہوتی۔ کرنا چاہیے ہمیں۔ ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں میں آپ سے کہ میں ایک وظیفہ کر رہا تھا آج سے 20-25 سال پہلے، میں نے 40 دن وظیفہ کیا، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں نے پھر بولتا کیا نہیں کیا، میرے استاد محترم کہنے لگے کہ اگر آپ نے کچھ اس کا عمل دیکھنا ہے آپ اس کو چھوڑیں نہ، چاہے آپ کے 10 سال کو نہ لگیں۔ آپ یقین کریں 2-3 سال میں نے وہ عمل کیا ہے، بالکل کیا، اور میں نے اس کو وہ کچھ حاصل کیا ہے، وہ کچھ حاصل کیا پیسوں کی شکل میں، جائیداد کی شکل میں، اور بہت سی چیزوں میں نے اس کو وہ کیا، وہ ایک وظیفہ تھا۔ تو مقصد کہنے کا کہ یہ اللہ میاں کبھی جب کھٹکائیں گے دروازہ کھٹکائیں گے، اللہ میاں کبھی دروازہ کھولے گا، ایسی بات نہیں کہ اللہ دروازہ نہیں کھولے گا۔ اسی لیے امیر ہونے کے لیے اس کو سورج کے سامنے، یا امیر ہونے کے لیے اس کو اپنے سورج کے سامنے 300 دفعہ ڈیلی پڑھ لیا کرے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو پڑھیں گے، گھر سے نکلتے وقت اس کو صرف 5 بار پڑھ لیں، حفظ و امان کے ساتھ واپس آئیں گے، جیسے جائیں گے ویسے ہی گھر میں واپس آئیں گے۔ ظالم کے سامنے جانے کے لیے بھی آپ اس کو 50 دفعہ پڑھ لیں، ظالم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، آپ کا گھر بابرکت ہو جائے گا، آپ کے گھر میں سے ہر پریشانی نکل جائے گی، آپ کے گھر سے ہر مصیبت ختم ہو جائے گی۔ اور ویسے تو میں یہ اپنا گھر میں نہ چاکی ہو یا مشکل سے مشکل کام پڑ گیا کچھ ہو گیا تو اس کے لیے باقاعدہ ایک وظیفہ ہے، یہ آپ نے وظیفہ اس کو اپنا 21 دن وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے 786 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظیفے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا، 4 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، یہ جتنی بار پڑھیں گے اس کو مطلب کہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ کے غریب ہیں تو آپ کی غربت دور ہو جائے گی، اگر آپ پریشان ہیں آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، اگر آپ کے پاس اپنا مکان نہیں ہے تو آپ کا اپنا مکان بن جائے گا، اگر آپ کے اپنی گاڑی نہیں ہے تو آپ کی گاڑی بن جائے گی، خلوص نیت سے، اور یہ سوچ کے کہ اس کے بارے میں امام نے اور نبی نے اتنا کچھ فرمایا ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتی۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ اس کو حیران ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ چلتے پھرتے ہی پڑھ سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے پڑھیں، کچھ نیکی کوئی الفاظ آپ کے منہ میں اچھے آتے جائیں گے۔ اور اس کے اندر 3 اسم اعظم ہیں، اللہ بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ایسے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو باقاعدگی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ سکتے، کھانے سے پہلے پڑھ لیا کریں، کپڑے بدلنے سے پہلے پڑھ لیا کریں، کوئی بھی کام ہو نا اس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، آپ کی زبان پہ بسم اللہ چڑھ جائے، پھر آپ جاتے آتے دفتر جا رہے ہیں، آپ اگر ویڈیو آپ گانے سن رہے ہیں، آپ گانے نہ سنیں، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں۔ آپ یقین کریں کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے کام ڈیلی انہوں نے 3-4 گھنٹے سفر میں جانا ہوتا تھا، آنا ہوتا تھا، اور وہ یہی کام کرتے تھے، دروشی پڑھ لیے، بسم اللہ پڑھ لیا، دروشی پڑھ لیا، بسم اللہ پڑھ لیا۔ اب ان کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی حسرت ہوتی ہے کہ یار یہ وہ لوگ تھے جو عام سے لوگ تھے، اب وہ بڑی کوٹھی میں رہ رہے ہیں، بڑی گاڑی میں رہ رہے ہیں، اتنا کچھ ہے۔ جب میں نے اس سے بات کی تو یہ کیا ہے، انہوں نے یہ اللہ کا دین ہے، میں نے تو اللہ کے جو سنتا وہ نبیوں سے سنتا ہوں، جو اماموں سے سنتا ہوں، وہ میں عمل کرتا رہتا تھا، اور اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا، اس کی مہربانی ہے، کیونکہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پڑھتا تھا اور درود پاک بہت پڑھتا تھا، تو اللہ اس کی وجہ سے مجھے سب کچھ دیا۔ تو اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اللہ کو یاد کریں، رحمان کو یاد کرو، رحیم کو یاد کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا ہو گیا۔
اور اس کے صدقے میں اس کے مطلب یہ اور جو دعا مانگیں گے محمد و آل محمد کے صدقے سے دعا مانگیں، اللہ میں آپ کی ہر دعا قبول کرے گا، آپ کو خوشحالی آئے گی، ضرور آئے گی۔ اس کو آپ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔